ڈیئر فرینڈس، آج ہم جائزہ لیتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جو پاکستان کی سینٹ اور نیشنل اسمبلی نے آئین میں 26ویں ترمیم کی ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ ایک چیز تو خوش آئند ہے کہ جب اس کا پہلا ڈرافٹ تیار ہوا، جس میں ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی تھی، جس میں چیف جسٹس صاحب کے ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی، جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی عمر بڑھانے کی بات ہو رہی تھی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہو رہی تھی، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ ایک پارلیمانی پروسیس جو ہوا، جس میں JUI نے کردار ادا کیا، جس میں PTI کو آن بورڈ کیا گیا، تو اس سے جو پکچر بنتے بنتے بنی وہ ایک حد تک قابل قبول تصویر سامنے آتی ہے، اور ساتھ ہی تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لینے کا جو فیصلہ کیا گیا وہ بھی قابل تعریف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس حد تک جتنا زیادہ PTI کو انوالو کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا۔ اصولاً یہ دو چیزیں ہونی چاہیے تھی، دو لوگ اگر اہم کردار ادا کر رہے تھے، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان صاحب۔ پہلے تو بنیادی چیز یہ تھی کہ گورنمنٹ کو لیڈ لینی چاہیے تھی، کیونکہ ذمہ داری جو گورنمنٹ میں ہیں ان کی بنتی تھی، پرائم منسٹر کی، اس کی کابینہ کے جو سینئر اراکین ہیں، لیکن گورنمنٹ کے وزراء اور PTI کے دوست ایک دوسرے کے اوپر کافی طنز کر چکے تھے، شاید فاصلے بڑھے ہوئے ہیں یا کچھ بھی ہے، گورنمنٹ نے لیڈ نہیں لی۔ انہوں نے ذمہ داری دی بلاول بھٹو کو، بلاول صاحب تشریف لے گئے مولانا صاحب کے پاس، اور مولانا نے کردار ادا کیا PTI اور گورنمنٹ کے درمیان برج کا، کہ گورنمنٹ ان کے سامنے چیزیں رکھتی تھی، وہ PTI کے لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، اور اس طرح ایک ڈائلیوشن ہوئی، اور خان صاحب کے ساتھ بھی پارٹی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں رہی، تو ایک قابل قبول شکل بنتی نظر آئی۔ لیکن زیادہ اچھا ہوتا کہ جس طرح بلاول بھٹو صاحب مولانا صاحب کے پاس بار بار تشریف لے گئے، اگر ایک آدھ دفعہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی چلے جاتے تو یہ چیز اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ چلو اگر ان کے درمیان ابھی پارٹیوں کے درمیان اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو پھر مولانا صاحب خود تشریف لے جاتے عمران خان صاحب کے پاس۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات 100%، کوئی کسی کی بات 100% نہیں مانتا، لیکن ایز اے لیڈر آف این امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹی یہ ضروری تھا کہ وہ ان کو اتنی عزت اور احترام دیا جاتا، لیکن یہ چیز نہ ہوئی، جس کا ہمیں افسوس ہے۔ لیکن پھر بھی بہت حد تک پولیٹیکل پروسیس ہوا۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی یا گورنمنٹ چاہتی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب، چونکہ وہ پولیٹیکلی ایکسپوز ہو گئے ہیں، انہوں نے جو اسپیشل سیٹوں کے حوالے سے فیصلے کو لیڈ کیا ہے، وہ فیصلہ آئین کے تقاضوں سے باہر نکل کے پورا کیا گیا ہے، اس لیے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹرسٹ انہوں نے لوز کیا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ایسی صورتحال ہو کہ منصور علی شاہ صاحب خود بخود چیف جسٹس نہ بن جائیں، اور PTI کی جو خواہش تھی وہ یہ کہ کسی صورت میں بھی موجودہ چیف جسٹس
جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن نہ ملے، ان کی عمر میں اضافہ نہ ہو، وہ ریٹائر ہو جائیں۔ حالانکہ قاضی صاحب بار بار کہہ بھی رہے تھے کہ ان کی خواہش نہیں ہے کہ وہ رہیں اور آگے چیف جسٹس، مگر شکوک و شبہات مسلسل جاری تھے کہ نہیں وہ شاید چاہ رہے ہیں، وہ کانسپیریسی کر رہے ہیں، وہ قوم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن الٹیمیٹلی جو پکچر آئی سامنے، وہ دونوں پارٹیاں مطمئن ہو گئیں۔ گورنمنٹ جن کو نہیں بنانا چاہتی تھی وہ نہیں بنے، یا بنیں گے تو گورنمنٹ کی منظوری سے بنیں گے، اور قاضی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ آگے کنٹینیو کریں پی ٹی آئی والے یا عمران خان صاحب، تو وہ بھی 25 کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ تو مین مسئلہ تو یہاں حل ہو گیا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ تو نہیں تھی، آخر اس سے پیپلز پارٹی نے کیا حاصل کیا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی؟ نہیں بنی۔ کانسٹیٹیوشنل بینچ یہ تو ان انڈرسٹینڈیبل کوئی ایک چیز ہے، کہیں بھی دنیا کے کسی ملک میں اس کی کوئی روایت نہیں ہے، یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے فنکشن کرتی ہے۔ اس لحاظ سے پیپلز پارٹی کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن ایک چیز ہوئی ہے جو بہت اچھی ہوئی ہے، جس کی تعریف کی جانی چاہیے، وہ یہ ہوئی کہ پارلیمنٹ کے جو رائٹس ہیں وہ بحال ہوئے، اور جوڈیشری کی طرف سے سو موٹو کے حوالے سے جو گورنمنٹ کے معاملات میں اور پارلیمنٹ کے معاملات میں جو مداخلت جاری تھی افتخار چودھری کے زمانے سے، وہ دروازہ ایک حد تک بند ہوا ہے، وہ بھی اچھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے جج صاحبان تو پانی چیک کرنے، ہسپتال چیک کرنے، ڈیم بنانے اور جیلوں میں جیلیں چیک کرنے کی حد تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب چلے گئے تھے۔ تو وہ دروازہ بند کیا ہے، اچھا کیا ہے۔ جج صاحبان کو کہا ہے کہ جناب آپ کا کام آئین کے تحت فیصلے کرنا ہے اور عدالت میں بیٹھ کے فیصلے کرنا ہے، وضاحتیں جاری کرنا نہیں ہے۔ یہ اچھا ہوا۔ پھر یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو پروسیجر لے آؤٹ کیا گیا تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ کا، کہ جس میں پارلیمانی پارٹی کی اہمیت تھی، وہ بحال کی گئی ہے۔ اسی طرح چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ خود بخود ہو رہی تھی کچھ عرصے سے، بھئی خود جج چیف جسٹس بن گیا ہے، وہی جج سارے جج اپوائنٹ کر رہا ہے۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہاں ہمارے ہاں یہ شکوک و شبہات بھی رہیں گے کہ حکومت جو لگائے گی اپنی پسند کا بندہ تو اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا، یہ باتیں ہوں گی، مگر ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم دنیا سے انوکھے نہیں ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ ہی سپریم کورٹ کے جج رکھتا ہے، ایگزیکٹو ہی ہائی کورٹ کے ججز رکھتی ہے۔ ویسٹ منسٹر ماڈل جو ہمارا برٹش ماڈل ہے، تو وہاں پرائم منسٹر اور حکومت ہی رکھتی ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ، جیسے باقی چیف آف آرمی اسٹاف کو رکھتی ہے، دوسرے ایئر چیف وغیرہ وغیرہ سب کو، آڈیٹر جنرل کو رکھتی ہے، الیکشن کمشنر کو رکھتی ہے، سب خود بخود اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتی۔ ایک چیز جو ہونی چاہیے تھی، جس کا مطالبہ ہم کرتے رہے، جو پوری نہیں ہوئی، کہ جوڈیشل ریفارمز جو ہیں اس کو نچلی سطح تک جانا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوئی۔ سول ججز کی اپوائنٹمنٹ کو بھی بدلنا چاہیے تھا، وہ ججز کے اختیار میں نہیں ہونا چاہیے، وہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہو، تاکہ وہاں عام لوگ بھی بن سکیں قابلیت کی بنیاد پہ۔ تو یہ پورشن رہ گیا۔ ہاں البتہ یہ گورنمنٹ نے اچھا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر جو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی طرف اپیل میں خواہ جانا چاہے گا تو 10 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، کیونکہ غیر ذمہ دارانہ اپیلیں جو ہیں ان کا راستہ بھی روکنا ضروری ہے، وہ عدالت کا ٹائم ضائع کرتی ہیں۔ عام جو اپیلیں ہیں جس کی ویلیو
کچھ نہیں ہوتی، وہ جا کے الجھاتی رہتی ہیں۔ یہ ایک طرح کا روکنے کا طریقہ ہے، لیکن زیادہ بہتر ہو کہ ایک پروسیجر لے آؤٹ کر دیں کہ سیشن جج تک کون سے کیسز جائیں گے، ہائی کورٹ تک کون سے جائیں گے، اور سپریم کورٹ میں کون جائے گا۔ اور یہ بھی اچھا قدم اٹھایا کہ جو اپوائنٹمنٹ ہوگی جوڈیشل بینچ کی، آئینی بینچ کی، وہ ہر صوبے سے نمائندگی ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ اچھا فیصلہ ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو خطرات تھے یا جو پہلے شروع میں خدشات تھے، جو اب پکچر سامنے آئی ہے، آئین کی ترمیم کی جو شکل سامنے آئی ہے، جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی رات فرما رہے تھے کہ اس کے اور ابتدائی جو پکچر تھی مسودے کی اور جو فائنل بنی ہے، اس میں بہت فرق ہے اور بہت ڈائلیوٹ ہو گیا ہے، قابل قبول ہو گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے دوست ہمارے، یا جو بار کا جو الیکشن کا ایشو ہوتا ہے کہ کسی نے حمایت کرنی ہے، کسی نے، وہ تو کریں گے، لیکن بہت قابل اعتراض چیز اس میں نہیں ہے، ایکسیپٹیبل شکل ہے اس کی۔ امید ہے، اچھی توقع رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ آئندہ سپریم کورٹ بن کے چلے گی، وہ ایگزیکٹو کے پاورز میں زیادہ مداخلت نہیں کرے گی اور چیزیں سموتھلی چلیں گی، اور جو ریاست کے ڈفرینٹ ستون ہیں وہ ایک دوسرے کو دھکا مارنے کی کوشش بند کریں گے۔ لیکن سب سے بڑا دھکا تو ہمارے ہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری آرمی کے چیف کی طرف سے لگتا ہے عام طور پہ۔ تو امید ہے وہ بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھیں گے اور ملک کو آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے، تاکہ یہ ملک ترقی کرے اور لوگوں کی جو مصیبتیں ہیں ان کی طرف توجہ دینے کا وقت ملے گورنمنٹ کو۔ ہوپ فار دا بیسٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔